الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سميع. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ تھا خانہ کعبہ کا مقصد. اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات ہے اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے. اور تمہارے لیے جو پائے حلال کیے گئے ہیں ماسرے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں. لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ والی بات سے بچو. اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑے اور پھر اسے پرندے کو چکر لے جائے یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر پھینک دے. یہ سب امور قابل اجتناب ہے. جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے.
تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت کا فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ان پر وہ اللہ کا نام لیا کرے، اور ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لہذا اسی کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کی اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنا دیا جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر ان کو پہلو کے بل لٹا دو، اور انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آیت نمبر 30 تا 37 سورہ الحج۔ سامعین محترم، قربانی کے احکام و مسائل اور اس قربانی کی تعریف۔ لفظ قربانی کا جب ہم استعمال کرتے ہیں اس سے مراد ایک جذبہ، الہیت، اخلاص، اللہ سے گہرا تعلق، اللہ کے احکامات کی تعمیل، یہ ساری چیزیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تاریخ قربانیوں کی بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ان کی زندگی کو آپ لے لیں تو آپ کو ہر لمحے قربانیوں کی ایک داستان نظر آئے۔ کسی ایک جگہ پر قربانی انہوں نے نہیں کی، ہر لمحے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بہت چھوٹی قربانی وہ جانور کی قربانی تھی، لیکن اگر پیچھے چلے جائیں تو باپ کی محبت کی قربانی، خاندان اور رشتوں کی قربانی، بادشاہ وقت سے ٹکر لینے کی قربانی، آگ میں کود جانے کی قربانی، اپنا پیارا وطن چھوڑنے کی قربانی، پیاری بیوی اور پیارے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دینے کی قربانی، اور پلٹ کے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اس کی قربانی، پھر واپس جاؤ اور جا کر اس بچے کو ذبح کر دو، اور بچے کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں میدان عرفات کی طرف، مینا کی طرف، ایک ہاتھ میں بچہ، اور یہ وہ بچہ ہے جو کائنات کا سب سے بردبار بچہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ بچپن ہی سے اللہ نے بردبار بنایا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں بعد میں بردباری ہوتی ہے، اب تو بوڑھوں میں بھی بردباری نہیں ہے، غصہ تو بھرا ہوا ہے، بلڈ پریشر کی ہم سارے مریض ہیں۔ تو وہ تو یہ تھا کہ بچہ جس کو سمجھ ہی نہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بردبار بنا دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم تھا، باپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم تھا، کوئی بات نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ باپ نے کہا بیت اللہ بنانا ہے تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میرے تو ہاتھ میلے ہوتے ہیں، پیغمبر زیادہ تھا نا۔ آج کسی کو کہنا آپ نے مزدوری کرنی ہے تو لوگ کہتے توہین سمجھتے ہیں اس مزدوری، میں مصر کا کام کروں، مزدوری کا کام کروں، تو کہاں ابراہیم خلیل اللہ ہے اور کہاں اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہ عظیم پیغمبر کہا میں مستری کا کام کروں گا، آپ نے مزدوری کا کام کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مارنا تھا۔ پھر آگے اور آئے، پکڑ لیا، کہا بیٹا ذبح کرنا ہے تجھے، یا ابا تفعل ما تؤمر۔ قرآن پاک میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ بڑا عجیب لفظ ہے، یہ تاریخ ہے اس لفظ کی، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان۔ ابو الکلام آزاد نے ترجمہ کیا
کہ ابا جان چھری لیجیے گردن کٹنے کو حاضر ہے، کوئی بات ہی نہیں آتی، افعل ما تؤمر، ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا سوچوں گا مشورہ کروں گا ماں سے پوچھوں گا، پالا تو ماں نے ہے۔ اب آج کیا ہوتا ہے، اگر بچے ماں کے پاس ہے تو ماں باپ کے خلاف بھڑکاتے، باپ کے پاس ہے تو ماں کے خلاف بھڑکاتے، تو گھر کے اندر بھی ہماری پارٹیشن ہوتی ہے بچوں کی، یہ بچے ماں کے ہیں، یہ بچے باپ کے، تو دونوں کے نہیں ہوتے۔ تو یہاں بچہ ماں کے پاس رہا لیکن تربیت کیا کی کہ باپ کے سامنے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، کردار تو ماں کا تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند کی، تو کوئی تو سکھانے والا تھا، تو ماں کی گود سے بڑی بات تو کوئی بھی نہیں تھی، ماں کی گود ہی تھی، یہ اللہ کا فضل شامل ہے۔ ایک ہاتھ میں بچہ پکڑا، ایک ہاتھ میں چھری پکڑی، اب لے جا رہے راستے میں تو ایک دستار فضیلت والا آ گیا، اس نے کہا کہ ابراہیم کہاں لے جا رہے چھوٹے بچے کو؟ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، کہا عجیب آدمی ہوں، 80 سال کی عمر میں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا، اس کو ذبح کرنے جا رہے۔ کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں 80 سال کا تھا مجھے یہ بچہ ملا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم کس کا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے، حکم کی تعمیل کس کی؟ یہ حکم میرے اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو میں نے یہ تعمیل کر دی۔ وہاں پر پھر پتھر مارے گئے، سمجھ آ گئی کہ اللہ کے حکم کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو حکم کو روکنے والا شیطان۔ یہ جو کنکریاں آج مارتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بہت تنگ ہوتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ کے معاملے میں وہ قربانی ہے، اور اللہ کے معاملے میں دلائل کو پیچھے چھوڑنا، اللہ کے معاملے میں کسی کو گائیڈ کرنا کہ حالات ایسے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور کام کر لو، نہیں میں حکم اللہ کا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا نہیں تھا، لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ لٹا دیا، دونوں تیار ہو گئے، باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار، فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین سلام علی ابراہیم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وابراہیم الذی وفى اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، قرآن کی زبان میں جتنی تعریف حضرت ابراہیم کی ہوئی ہے اتنی تعریف کسی پیغمبر کی ہوئی ہے، کسی پیغمبر کی اتنی تعریف، ایسے جملے اللہ نے استعمال کیے کہ دنیا کے اندر یہ جملے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ حضرت ابراہیم کی ذات ہے، چلیں ان کے نقش قدم پر۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم اور آپ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو یہ وہ قربانی تھی جو حج کے موقع پر واجب ہوئی، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنت کو جاری کرتے ہوئے آپ نے جانوروں کی قربانی، وہ قربانی حضرت ابراہیم کی ہے جو لوگ کہاں کرتے ہیں؟ مینا میں کرتے ہیں، حج کے موقع پر کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی قربانی، وہ ان کی سنت۔ اور جو آپ کریں گے قربانی، وہ کس کی سنت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا طریقہ ہے، آپ نے اس کو جاری فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال تک آپ نے ہر سال قربانی کی، اور پوچھا گیا کہ کیسی قربانی کرتے تھے؟ فرمایا 2 مینڈے لیتے تھے۔ وہ مینڈے کیسے ہوتے؟ فرمایا کہ وہ چلتے بھی اندھیرے میں تھے، دیکھتے بھی اندھیرے میں تھے، موٹے تازے فربے خوبصورت، ساری صفات کے حامل، یعنی کالے سیاہ، کالی سیاہ آنکھیں، خوبصورت دیکھنے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذبح کرتے اور ہر سال ذبح کرتے تھے بلا ناغہ۔ کبھی آپ نے 10 سال تک مدینہ طیبہ میں آپ رہے، آپ نے قربانی سے کبھی بھی آپ ایسے نہیں ہوئے، آپ نے قربانی نہیں کی۔ اور میں نے پچھلے خطبے میں یہ بات عرض کی تھی آپ سے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربانی کی، اور پھر ایک گائے بھی قربانی کی، اور پھر ایک مینڈا بھی قربانی کی۔ تو یہاں پر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ قربانی ہے، یہاں پر نصاب کوئی نہیں، یہاں کا نصاب محبت ہے، یہاں کا نصاب ایثار ہے، یہاں کا نصاب اللہ سے تعلق ہے،
یہاں کا نصاب اللہ کی محبت ہے، یہاں کا نصاب رسول اللہ کی سنت سے محبت ہے، یہاں کا نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، یہی نصاب ہے۔ اس سے بڑا نصاب اور دنیا کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیلکولیشن نصاب کی کرتے ہیں پیسوں سے، اللہ تعالیٰ یہاں قربانی کی کیلکولیشن کرتے ہیں محبت سے، ایثار سے، جذبے سے، پیار سے۔ یہ تو ہر شخص کے اندر موجود ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ، فرمایا خبردار سنو، ہر گھر کے اوپر ہر سال ایک قربانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہوتا تھا؟ لوگوں کے پاس کتنے لوگ جو ہیں وہ پیسے والے تھے؟ تو فرمایا ہر گھر کے اوپر ایک قربانی ایک سال میں۔ تو کیا کہیے گا کہ ایک سال کے اندر آپ اور میں، کیا ہر گھر والے ایک قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا، میرے نقطۂ نظر سے نہیں، میرا مشاہدہ، میرا تجربہ مجھے یہ بتلاتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں، ہر بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ جس طرح فطرانہ ہر بندہ دے سکتا ہے تو مقدار اتنی ہے اور ہے سال کے بعد، اسی طریقے سے قربانی ہر بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ آپ نے ساتھ کے فرما دیا تو استطاعت رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب تو استطاعت ہر بندے کو خود پتہ ہے، شریعت نے اس کا کوئی پیمانہ نہیں رکھا، شریعت نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں، آپ کے پاس اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، آپ کی بیوی کے پاس اتنا ہو، فلاں ہو، بینک بیلنس اتنا ہو، آپ کا کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا، کیا ہے، مندی ہے، فلاں ہے، کوئی چیز اس کے اندر آگے نہیں آتی۔ صرف ایک جذبہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا، بس اس جذبے کے تحت آپ نے قربانی کرنی، اور یہی جذبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو جانور کو جب آپ خریدیں تو جانور کو دیکھ بھال کر خریدیں۔ یاد رکھیں ایک بڑی شرط اور اہم ترین شرط یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا خبردار جانور ماس وائز اس جانور کے جو دوندا ہے قربانی نہیں ہوتی۔ دوندا جانور اس کے دو دانت گرے ہوں کھیرے اور پھر نئے دانت آ گئے، یہ شریعت کا ایک بڑا اصول ہے، بڑا ضابطہ ہے، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت کا ہر طریقہ شریعت بتلاتی ہے، وہ آپ کی مرضی پہ نہیں چھوڑا جاتا۔ نماز پڑھ لو، کیسے پڑھو، اپنی مرضی ہے پڑھ لو، نہیں، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، سکھلائی ہے، اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، جس طرح مرضی رکھ لو، نہیں، قربانی کرنی ہے جس طرح مرضی ہے، پکڑو گائے، پکڑو بکری ذبح کر لو، نہیں، فرمایا یہ ایسا نہیں ہو۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے، کیوں کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، آپ اور میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک سیدھی سی بات اور بڑی شرط یہ ہے کہ جانور کا دوندا ہونا ضروری ہے۔ بالفرض محال آپ کو جانور دوندا نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ایک سال کا بھیڑ صرف بھیڑ اس کا بچہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پورا ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں جی پورا ہے، پورے سے کیا مراد ہے؟ 2 سال کا ہے، تو 2 سال کا شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا، شریعت نے مسنہ کہا ہے، مسنہ 2 سال کا نہیں ہوتا، مسنہ دوندا ہوتا ہے۔ اب کسی کے 2 سال میں آ جائیں، کسی کے 1.5 سال میں آ جائیں، کسی کے 2.5 سال میں آ جائیں، اس کا تصور کوئی بھی نہیں ہے۔ عمر کتنی ہے؟ جانور کی عمر کو ماپنا بڑا مشکل کام ہے۔ جانور کی تاریخ پیدائش کو یاد رکھتا ہے تو اپنی تاریخ پیدائش یاد رکھتا ہے، تو یہ جانور کی تاریخ پیدائش کو یاد رکھے، تو اس لیے ایک پیمانہ مقرر کیا کہ دوندا ہو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں جو بیچنے والے ہیں یہ پورے مفتی ہوتے ہیں، جو انہوں نے بیچ کے جانا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی بالکل پورا ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کر لو، ہمارے اچھی خاصی بحث ہوتی ہے۔ جب بھی مارکیٹ جاتا ہوں تو یہ اکثر جانور کھیرے بیچ رہے ہوتے ہیں، اکثر جانور کھیرے بیچ رہے ہیں، بکرے بھی کھیرے بیچ دیتے ہیں، انہوں نے کاروبار کرنا ہے، قربانی آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، پلے باندھ لے یہ بات، جانور دوندا نہیں ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔ 1 سال کی جو قید لگائی گئی ہے، 1 سال کا بھیڑ کا بچہ وہ گھر کا بنا ہوا، تب آپ کو پتا ہوگا نا 1 سال کا ہے، ورنہ آپ کو کیسے پتا ہے 1 سال کا ہے؟ جو گھر کا بنا ہوگا اس کے بارے میں بندے کو علم ہوگا کہ یہ کب پیدا ہوا ہے، 1 سال ہو چکا ہے اس کا، تو وہ آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یاد رکھیں، قربانی کے لیے مسنہ ہونا شرط ہے۔ اس شرط میں شریعت نے کسی قسم کی ڈھیل اور رعایت نہیں کی۔ نمبر 1۔
نمبر 2 فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی ہو سکتے ہیں. قرآن پاک نے ذکر کیا ثمانیۃ ازواج من الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، 8 جوڑے اور 4 قسمیں، نر اور مادہ. اونٹ نر اور مادہ قربانی ہو سکتی، گائے نر اور مادہ قربانی ہو سکتی، بکری نر اور مادہ قربانی ہو سکتی، بھیڑ نر اور مادہ قربانی ہو سکتی. اس کے علاوہ جانور بے شمار حلال جانور ہیں لیکن ان کی قربانی مشروع نہیں ہے. مشروع سے مراد جب ہم لفظ مشروع استعمال کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی قربانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کی قربانی کی. یہ 4 قربانیاں تو آپ نے کی. اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی میرے آقا نے نہیں کی. لہٰذا ایک سیدھی سی بات ہے کہ جس کی قربانی آپ نے نہیں کی اس کے احکامات بھی آپ نے نہیں بدلے، اس کے احکامات بھی آپ نے نہیں بدلے، اس کے بارے میں آپ نے ضابطے بھی نہیں بدلا. تو ہمارے ہاں جو اس موقع پر اختلاف سامنے آتا ہے تھوڑا بہت، وہ بھینس کی قربانی کی وجہ سے کہ بھینس کی قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میرا نقطۂ نظر ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، میرا نقطۂ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور کیا ہے ہمیں وہ قربانی کرنا چاہیے. بس اتنی سی بات. جس کا آپ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں قربانی کرنا چاہیے. ہم حرام نہیں کہتے اس کو، ہم غلط بھی نہیں کہتے اس کو. جو لوگ کرتے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن تقاضا محبت کا یہ ہے اور تقاضا پیروی کا یہ ہے اور تقاضا سنت کا یہ ہے کہ جو جانور اللہ کے رسول نے کیا، جس کا نام آپ نے لیا، جس جانور کی شرائط آپ نے بتلائی، وہی جانور ہونا چاہیے. ورنہ تو کئی بڑے بڑے جانور ہیں وہ حلال ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے. اور اس سے بڑے جانور حلال ہیں، بھینس سے بڑا جانور ہے. صرف یہ فرق یہ ہے بھینس کے ہمارے ہاں کہ کھا لی جاتا ہے جی گوشت زیادہ مل جاتا ہے. اللہ کے بندو یہ جو ہمارے ہاں گوشت کا تصور ہے نا، زیادہ گوشت کا تصور، قربانی کے اندر گوشت کا تصور نہیں ہوتا، قربانی کے اندر جذبے کا تصور ہوتا ہے. اس لیے ہمارے یہ جو اجتماعی قربانی والے نا یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں گوشت زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے بندو قربانی کے لیے تو گوشت کا مسئلہ نہیں ہے، قربانی کے لیے تو جذبے کا اور انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ نے کر دیا. اگر آپ کو 10,000 روپے کلو بھی اگر آپ کو گائے کا گوشت پڑتا ہے تو یہ مہنگا نہیں. یہ تو قربانی ہے نا، یہ اظہار ہے. جتنے زیادہ لگیں گے اتنے اللہ تعالیٰ کے آپ کو اجر ملے گا. تو یاد رکھیں 4 قسم کے جانور ان کی قربانی مشروع ہے. میں بھینس کی قربانی کو ناجائز نہیں کہتا، میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، نہ میرا یہ موقف ہے. میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو جانور مشروع ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے، یہی بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 4 قسم کے جانور، 4 قسم کے عیوب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی. نمبر 1 فرمایا آنکھ کا کانا ہو، جس کی آنکھ واضح طور پر بھینگی ہو یا آنکھ بٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. دیکھ لیں، آنکھوں کو دیکھ لیں. واضح طور پر لگڑاتا ہو، چلتے ہوئے لگڑاتا ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جانور لیں تو اس کو چلا کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. پھر ایسا کمزور، اتنا کمزور ہو کہ جس کی ہڈی میں گودا ہی نہ ہو، بالکل لاغر جانور، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو منع کیا گیا. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ تم اچھے طریقے سے آنکھ کو بھی دیکھ لو اور کان کو بھی دیکھ لو، ان کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لو کہ ٹھیک ہے. تو یہ 4 قسم کے عیوب ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ چھوٹا موٹا کوئی اگر مسئلہ ہے قربانی ہو سکتی ہے. حاملہ جانور ہو، لوگ ڈر جاتے ہیں حاملہ آ گئی ہے، اٹھنی ہے، کوئی بھی ہے، تو حاملہ جانور کی قربانی جائز. اور حاملہ جانور کا ایک معاملہ یاد رکھیں کہ جب اس کی آپ ماں کو ذبح کرتے ہیں نا تو اس کا ذبح کرنا، جو بچہ ہے اس کا بھی ذبح ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے رواج نہیں ہے، ہمارے اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یا بعض لوگوں کا خیال یہ جب تک اس کو ذبح نہ کریں حلال نہیں ہوگا، تو وہ تو ذبح ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک آپ وہاں پہنچے تو مار جائے گا. تو اس وجہ سے لوگ عیب سمجھتے ہیں حاملہ کی قربانی، جبکہ حاملہ کی قربانی جائز، کوئی حرج نہیں.
پھر خصی جانور کی قربانی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی خود کی ہے. جانور کو خصی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے، لیکن خصی جانور کی قربانی جائز. اس نیت سے آپ خصی کرتے ہیں جس کی قربانی کرنی ہے، یہ غلط ہے. لیکن اگر خصی جانور آپ کو مل جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے. غیر خصی اور خصی دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے. قربانی کے 4 دن ہیں، لیکن افضل ترین قربانی یوم النحر کی قربانی 10 ذی الحجہ کو افضل قربانی ہے، اسی دن قربانی کیجیے. سب سے زیادہ افضل وہی ہے. لیکن اس کے بعد 3 دن تک آپ مزید 11، 12 اور 13 کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی دن کو کرنی چاہیے، لیکن رات کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. رات کو وہ قربانی کر سکتے ہیں جو اس لیے قربانی نہ کرے رات کو کہ غریب مساکین ان سے جو ہے گوشت ان کو نہ ملے. ایسا نہیں، اگر کوئی اور آپ کا معاملہ ہے تو رات کو آپ قربانی کر سکتے ہیں. اس طرح کے احکامات. پھر گائے میں اور اونٹ میں شراکت داری ہو سکتی ہے. گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. گائے میں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے کہ 10 بندے نہیں ہیں، 5 بندے ہیں، تو 5 کا ایک بندہ بھی ہو تو گائے کو قربان کر سکتا ہے، 2 بھی ہو گائے کو قربانی کر سکتا ہے. 7 تو ایک آخری حد ہے کہ زیادہ افراد اس میں شامل ہو جائیں اور زیادہ افراد ثواب دیں. لیکن اگر ایک بندہ بھی قربانی کرتے ہو جائے کہ 2-3 بھی کرتے ہو جائے، اسی طرح اونٹ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. خوشی سے جانور لیں، خوشی سے قربانیاں کریں، خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں اس ہدیے کو پیش کریں، اس محبت کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذخیرہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.